مجھے جب میرے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں آٹے کا ایک پیڑا تھا۔ میں روٹی بنا کر توے پر ڈالنا چاہ رہی تھی، اسی دوران میرے شوہر نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ساتھ ساتھ ہی اس نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ یہ سب جتنا اچانک ہوا تھا کہ میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی، لیکن مجھے مستقبل کا پتہ تھا۔ میرے ہاتھ میں جو آٹا تھا، مجھے طلاق ہو جانے سے زیادہ اپنے منہ پر تھپڑ پڑنے سے زیادہ فکر یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں موجود آٹا نہ گر جائے۔ میری کوشش تھی کہ میں کہیں نہ کہیں اس آٹے کو چھپا لوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا میں جب اپنی ماں کی دہلیز پر جاؤں گی تو وہاں روٹی نہیں ہوگی۔ کم از کم آٹے کے یہ 1 یا 2 پیڑے اگر ہوں گے تو اس کی روٹیاں بنا لوں گی اور ایک وقت کا کھانا تو بن جائے گا۔ مگر شاید میری قسمت میں اس آٹے کی روٹی بنا کر کھانا نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے تھپڑ کھاتے ہوئے، تشدد برداشت کرتے ہوئے اس آٹے کو اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ لیکن جب میرے شوہر نے مجھے گھر کی دہلیز سے نکلتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو میں زمین پر گری، تو وہ آٹا بھی زمین پر گر گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس آٹے کو اٹھانا چاہا تو میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر ڈنڈے کا وار کیا۔ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور میں اسے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے گھر آ کر اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں اجڑ کر آئی ہوں، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میرا آپ سے ملنے کے لیے دل تھا، میں آپ سے ملنے کے لیے آ گئی ہوں۔ میری ماں کا آخری وقت چل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا میری ماں مزید 2 یا 3 دن جیے گی، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے لیے لے گی۔ اس 1 ہفتے کے دوران میں نہ تو اپنی ماں کو یہ بتا پاؤں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے اور نہ ہی یہ پتہ چلنے دوں گی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ میں نے گاؤں کی 1-2 دانا عورتوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ چیک کروایا تو ایک عورت مجھے لے کر قریبی گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا، اس کو سیدھا کیا اور اس پر پلستر لگا دیا۔ جب میں پلستر لگوا کر آئی تو میری دعا یہی تھی کہ میری ماں ہوش میں نہ ہو یا پھر اس دنیا میں نہ ہو۔ مجھے اپنے جسم پر لگی ہوئی چوٹوں کی تکلیف نہیں تھی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ بتا سکوں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، مجھے میرے شوہر نے مارا ہے اور میں زخمی ہوں۔ خیر، میں یہ سارے راستے دعا کرتی ہوں اور میرے گھر آنے تک میری یہ دعا قبول ہو چکی تھی، کیونکہ میرے گھر آنے تک میری ماں مر چکی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد میرے ماموں وغیرہ نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، لیکن پھر اپنے گھر میں رکھنے سے معذرت کر لی۔ جب مجھے طلاق ہوئی تھی تو میں امید سے بھی تھی، شاید کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اگر کوکھ میں بچہ موجود ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے علم کے مطابق طلاق تب بھی ہو جاتی ہے، مگر اس کی مہلت شروع بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے۔ اور دوسرا، میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم کو اس طلاق پر اعتبار نہ ہوا تو میں تمہیں دوبارہ بھی طلاق دے دوں گا۔ سو میں نے اس طلاق کو ہی تسلیم کر لیا اور جب ماموں نے گھر سے نکالا تو میں نے گاؤں کے ہی ایک گھر میں پناہ لے لی۔ میرا خدا گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے مالی مدد کے نام پر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے باز رہی۔ کئی لوگ اپنی ہوس میرے جسم پر نہ مٹا سکنے کی وجہ سے میرے دشمن بن گئے، مجھے ہر طرح سے اذیتیں دیں۔ مجھے جس گھر میں بیٹھی ہوتی وہاں سے نکلوا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی ایسا گناہ کبیرہ نہیں کیا۔ میرے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں نے ایک بیٹی جنم دی۔ جنم دینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ معذور ہونے کی وجہ میرے شوہر کا مجھ پر کیا گیا تشدد ہے، کیونکہ جس وقت میرا شوہر مجھے مارا پیٹا کرتا تھا اس وقت میری بیٹی کا وجود میری کوکھ میں تخلیق پا رہا تھا، اور اسی دوران کسی چوٹ کی وجہ سے وہ میرے پیٹ کے اندر ہی معذور ہو گئی۔ خیر، یہ ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا چلا لیتی ہوں۔ کئی اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک لوگ بھی ہیں کہ وہ مجھے میری ضروریات کی چیزیں لا دیتے ہیں، اور کئی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کئی بہن بھائی ایک دوسرے کو بتائے بغیر میری مالی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ کئی میاں بیوی ایسے بھی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر میری مالی مدد کر دیتے ہیں۔ جہاں برے لوگ موجود ہیں وہاں ہی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ خیر، میں آج بھی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ اگر کبھی بہت مشکل وقت آ جاتا ہے تو میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کوئی شخص گھٹیا مطالبہ بھی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ میرے حالات کو سمجھتے ہیں اور میری مدد کر دیتے ہیں، مگر میرے حالات آج بھی جوں کے توں ہیں۔
میں اپنی ایک معذور بچی کے لیے جی رہی ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد شاید اس کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے شاذل صاحب کی یہ بات بہت پسند آئی کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بچی میری زندگی میں مر جائے کیونکہ میرے بعد میری بچی کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ تمہارا وسیلہ کون ہے؟ تمہارے پاس کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت کے ساتھ زندہ سلامت رکھ سکتا ہے تو کیا وہ اس بچی کو نہیں رکھ سکتا؟ تم بس اس بچی کے لیے ایمان والی صحت و تندرستی والی زندگی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس بچی کی موت نہ مانگا کرو۔ میں اپنی اس کہانی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ آزمائشوں کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں آزمائش دیکھ رہی ہوں۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، وہ ایک چھوٹے کیس میں جیل کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے لمبا عرصہ جیل میں گزارا۔ وہ سانس کے مریض بن چکے تھے اور تھوڑا عرصہ جینے کے بعد فوت ہو گئے۔ میری والدہ نے ساری زندگی میری خاطر محنت مشقت کی، لوگوں کی باتیں سنی، پھر میری شادی کے بعد میرے سسرال کا میرے ساتھ رویہ میری والدہ کو بہت زیادہ تکلیف دینے لگا۔ میں ان کا تشدد برداشت کرتی اور میری والدہ میرے دکھ کو برداشت کرتی۔ پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ساتھ ہی مجھے طلاق ہو گئی، پھر میری معذور بیٹی پیدا ہو گئی اور میں آج بھی انہیں حالات میں جی رہی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب نوبت مایوسی تک پہنچی ہو۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیا ہے۔